اللہ نے یہ جو کائنات خلق کی ہے، یہ کند و کنزن مخفیہ کی تفسیر ہے۔ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ماضی کا صیغہ ہے۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے خزانے کو کھولا۔ خزانے میں بیش بہا موتی، کوئی موتی آدم بنا، کوئی نوح بنا، کوئی ابراہیم بنا، کوئی موسیٰ بنا، کوئی عیسیٰ بنا۔ 1.25 لاکھ موتی اللہ نے بکھیر دیے۔ ان ہستیوں کو دیکھ کر اللہ کو جان لو۔ جناب آدم نے یہی بتایا کہ اللہ ایک ہے، نوح نے کہا اللہ ایک ہے، ابراہیم نے کہا اللہ ایک ہے، موسیٰ اور عیسیٰ نے کہا اللہ ایک ہے۔ 1.25 لاکھ نبوتیں اللہ کو ایک کہتی رہیں، 313 رسالتیں اللہ کو ایک کہتی رہیں۔ ہم نے جان تو لیا کہ اللہ ایک ہے۔ 3 چیزیں ہیں ہماری بندگی کے لیے۔ پہلی ضرورت ہے جاننا، دوسری ضرورت ہے پہچاننا، اور تیسری ضرورت ہے ماننا۔ بغیر مانے تو 2 رکعت نماز بھی نماز نہیں ہوگی۔ اگر مانا نہیں، پہچانا نہیں، وہ ٹکریں تو ہو سکتی ہیں، اٹھک بیٹھک تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ 3 باتیں ہیں، جانو اللہ کو، پہچانو اللہ کو، مانو اللہ کو۔ لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں دل سے کہو، اور جب تک جانا نہیں پہچاننے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے اللہ اپنے کو علم میں لائے ہیں مخلوق کی کہ ہم کو جانو کہ اللہ ایک ہے، 2 نہیں ہے، کہ زمین کسی نے بنائی اور آسمان کسی نے بنایا، ہواؤں کو کسی نے خلق کیا ہے اور دریاؤں کو کسی نے وجود میں کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، خالق ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہی انبیاء اور مرسلین بتانے کے لیے آئے۔ سوال اب دوسری منزل کا ہے، اے اللہ ہم تجھے پہچانے کیسے؟ اس لیے پہچاننے کے لیے سورج چاہیے، پہچاننے کے لیے سورج چاہیے۔ کوئی کتاب ہم نے پڑھی، اچھی لگی، الٹ پلٹ کے دیکھا مصنف کون ہے، رائٹر کون ہے، رائٹر کا نام بھی ہم کو معلوم ہو گیا، فلاں رائٹر نے یہ کتاب لکھی ہے، نام تو ہم جان گئے۔ اتفاق سے اگر اس کی تصویر بھی چھپ گئی تو ہمارے دل و دماغ پر وہ چھا جاتا ہے، یہ وہی نام ہے، اس کا یہ فوٹو ہے، اس کی تصویر ہے۔ اب ہم تصویر دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، یعنی پہچان جتنی ہوتی ہے وہ تصویر سے ہوتی ہے۔ پروردگار تجھے پہچانے کیسے؟ تجھے کیسے پہچانے؟ ضروری تھا کہ اللہ کو جاننے کے بعد پہچانا بھی جائے۔ جب تک جان پہچان نہیں ہوگی تب تک مانیں گے کیسے؟ اردو میں یہ دونوں لفظ ایک ساتھ لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے جان پہچان کے ہیں، یعنی ہم جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، اور جب جان پہچان کے ہوتے ہیں تب ہی سلام کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے۔ بغیر جانے پہچانے تو ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں، تو ماننے کا کیا سوال ہے؟ تو جاننا بھی ضروری ہے اور پہچاننا بھی ضروری ہے۔ اے پروردگار تیری صفت تو صفت غیب ہے، تو دکھائی نہیں دیتا،
جب دکھائی نہیں دیتا تو تجھے پہچانے کیسے؟ ہے نا مشکل، سب سے بڑی مشکل ہے۔ اللہ کو جاننا مشکل نہیں ہے، اللہ کو ایک جاننا مشکل نہیں ہے، عزیزوں اللہ کو پہچاننا مشکل ہے۔ اے پروردگار تو کیسا ہے؟ اے اللہ ہم تجھے کیسے پہچانے؟ تو اللہ نے قرآن میں ایک آیت دے دی، تبارک الذی بیدہ الملک، قابل مبارک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھوں میں ملک ہے۔ اللہ کو کیسے